أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء صد احترام اور اس مقدس بستی کی نمائندہ اور ادب نواز شخصیات جو اس وقت اس مطہر فرش اعضا کی زینت بنی ہوئی ہیں، عالمی پیمانے پر جو نگاہوں کا مرکز اور محور تصور کی جاتی ہیں، سفیران ادب حسینی اور نمائندگان ولایت اہل بیت، اس وقت میرے خطاب کا مرکز ہے، اور اس وقت کی اس اہم اور عظیم گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ معظم آیت کلام الہی کے چھٹے سورہ یعنی سورہ مبارکہ الانعام کی 89ویں آیت۔ اس آیت میں اللہ نے اقتدار اور علم کا فلسفہ سمجھایا۔ انسان صاحب اختیار اور صاحب اقتدار اور صاحب تسلط کن بنیادوں پر، کن اساسوں پر اور کن بیسس پر بن سکتا ہے، یہ راز کھولا ہے۔ عالم انسانیت اور جہان بشریت سے خالق مطلق کا براہ راست خطاب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک عالم دین کے ایصال ثواب کے تعلق سے گفتگو ہے، لہذا اسی روش اور اسی طرز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو زحمت سماعت کا ارادہ ہے۔ کچھ معروضات، کچھ گزارشات اور کچھ افکار و نظریات آیات قرآنی کی بنیاد پر آپ کی بابرکت سماعتوں کی بارگاہ میں
ہدیہ کرنا ہے اور نذر کرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کوئی بھی ہو، انسان کا تخلیقی فریضہ ہے اور اس پر پروردگار عالم کی طرف سے یہ بات لازم و واجب ہے کہ وہ آیت پر تدبر کرے، تفکر کرے، تعقل کرے، تھنکنگ کرے، سوچے، چونکہ فکر ذہن انسانی کے لیے زینت کی حیثیت رکھتی ہے اور عقل بشر کے لیے غازے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر فکر نہ ہو تو عقل پہ نکھار نہیں آ سکتا، اور اگر فکر نہ ہو تو انسانی علم پروان نہیں چڑھ سکتا اور اس کو شباب کی نعمت میسر نہیں آ سکتی۔ اس لیے انسانی بنیادی ضرورت اور ابتدائی حاجت یہ ہے کہ انسان فکر کرتا رہے، غور کرتا رہے، تدبر کرتا رہے، اور خصوصیت کے ساتھ آیات قرآنی میں پروردگار عالم نے خود قرآن کے اندر متعدد مقامات پر انسان کو توجہ دلائی ہے۔ افلا یتفکرون افلا یتدبرون، کیا تم فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے ہو؟ کیا تم تھنکنگ نہیں کرتے ہو؟ یعنی انسان کو انسان کی ڈیوٹی، انسان کا فریضہ اور انسان کی ذمہ داری اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ یاد دلائی ہے اور انہی جملوں کے ذریعے ریمائنڈ کرایا ہے۔ انسان کے لیے انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ فکر کرے، غور کرے، تدبر کرے، تفکر کرے۔ اب یہیں سے ہم اپنے فکر کے کارواں کو آگے بڑھانا چاہیں گے اور تدبر کے قافلے کو اذن سفر دینے کے لیے کچھ قرآن سے توسل کریں گے اور کچھ آیات گرامی کو استعمال میں لائیں گے تاکہ آپ کی سماعتوں سے تقرب اور نزدیکی کا شرف خود مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ ایک زمانے کے بعد آپ کی زیارت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ عالمی کچھ ایسے معاملات ہیں جو انسانوں سے انسانوں کو اس وقت دوری پر رہنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان سے ملتے ہوئے گھبراتا ہے، اکٹھا ہوتے ہوئے ڈرتا ہے، اجتماعی کیفیت بروئے کار لاتے ہوئے گھبراتا ہے، مصافحے سے لرزتا ہے، دل سے دل ملانا، سینے سے سینہ ملانا، اور وہ جو پرتباہ ایک اقدام ہوتا تھا محبتوں کے اظہار کا، اس کا فقدان ہے۔ اور یہ خوف کی بنا پر، ڈر کی بنا پر، دہشت کی بنا پر یہ عالمی وبا جو دنیا کے سامنے رکھی گئی ہے، اس کو اتنا بھیانک بنا دیا گیا ہے اور اتنا ڈراؤنا بنا دیا گیا ہے کہ تہذیبوں میں رخنا پڑ گیا اور ادبیات کمزوری کا شکار ہو گئے، اور ہمارے یہاں جو فطری اور نیچرل طریقے تھے ادب و آداب کے، وہ سب دھومن پڑ گئے ہیں، دھدلکے میں آ گئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ شمع حسینی کے پروانے یہ کبھی کسی مصیبت سے گھبراتے نہیں، کبھی کسی زحمت سے ڈرتے نہیں، کبھی کسی آلام و شدائد سے لرزتے نہیں، تھراتے نہیں۔ یہ اپنی جگہ پر مستقل ہوتے، ماحول کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، ہوا کا رخ کوئی بھی ہو، آندھی کا رخ کوئی بھی ہو، طوفان کی کیفیت کچھ بھی ہو، ہیجان کی منزل کچھ بھی ہو، فسادات کے طوفان کتنے ہی بھی ہوں، لیکن یہ حسینی پروانے ہمیشہ حالات سے بدلتے نہیں ہیں، حالات کو بدل دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ حالات میں انقلاب پیدا کرنا۔ میرے بزرگ علماء شعراء یہاں پر تشریف فرما ہے، مجھے حوصلہ ملے گا، تائید ملے گی، اور میری گفتگو کو سند اور
ایک اعتبار حاصل ہوگا۔ میں خوش نصیب ہوں۔ آیت پڑھیے حضور، محسوس کیجئے گا، اللہ نے اپنی بارگاہ کے، اپنی جناب کے، اپنی سرکار کے اور اپنے دربار کے رہبروں کا تعارف کرایا ہے، ہادیوں کا انٹروڈکشن کرایا ہے، رہنماؤں کی پہچان بتائی ہے، نبیوں کی علامت بتائی ہے، رسولوں کی شناخت بتائی ہے، جن جن کے سروں پر تاج ہدایت رکھا ہمیں ان کی صفتیں بتائی ہیں، تاکہ انسان کبھی گمراہی کا شکار نہ ہو، دھوکے میں گرفتار نہ ہو، شیطان کی چال سے دوچار نہ ہو، اور رہبر کے پہچاننے میں ٹھوکر نہ کھائے۔ کسی کو بھی جس کو چاہے رہبر مان لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن زاویہ دے رہا ہے، رہبر کی پہچان بتا رہا ہے، رہبر کو سمجھا رہا ہے کہ رہبر کیسا ہونا چاہیے، اور رہبر کی فضیلتیں، صفتیں، کیفیتیں، حالتیں، اس کے رخ، اس کے پہلو اور اس کے زاویے کیسے ہونا چاہیے۔ آیت تو چھوٹی سی ہے مگر بہت دور تک پیغام جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اور اپنے پیشے نگاہ رکھ کر فیصلہ لیں۔ ارشاد ہوا اولئکا، یہ اولئکا اس میں اشارہ ہے جمع، یہ سب کے سب نبی، سب کے سب رسول، یہ سب کے سب پیغمبر جن کو ہم نے ذمہ داران ہدایت بنایا، مسند رشد پر ہم نے جن کو تمکن دیا اور ہم نے جن کے ہاتھ میں سلسلہ نجات عطا کیا، اور جن کو ہم نے کائنات کے لیے صراط مستقیم کے تعین کی خاطر سلیکٹ کیا اور مقرر کیا اور چنا، یہ وہ لوگ ہیں سب کے سب کہ آتیناہم الکتابہ، ہم نے ان کو صاحب کتاب بنایا، ہم نے ان سب کو کتاب دی، ہم نے انہیں کتاب بخشی، کتاب عطا کی۔ اللہ تعارف کرا رہا ہے نبیوں کا، رسولوں کا، رہبروں کا اور رہنماؤں کا، اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آتیناہم الکتابہ، ہم نے سب کو کتابیں دی، ہر ایک کسی کو صاحب کتاب بنایا۔ ہمارا آپ کا سب کا عقیدہ ہے اور 73 فرقے سب اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی 1,24,000 ہے۔ تو اگر نبی 1,24,000 ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سب کو کتابیں دی ہیں، تو پھر کتابیں بھی 1,24,000 ہونا چاہیے، لیکن کتابیں سب کو 4 ہی یاد ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرنٹڈ میٹر کا نام کتاب نہیں ہے، صفحات کے مجموعے کا نام کتاب نہیں ہے، الفاظ کے ذخیرے کا نام کتاب نہیں ہے، جملوں کے انبار کا نام کتاب نہیں ہے، عبارت آلائی کا نام کتاب نہیں ہے، طبعات کا نام کتاب نہیں ہے، ریٹن کا نام کتابت نہیں ہے، تحریر کا نام کتاب نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں ورنہ بڑی پرابلم ہو جائے گی۔ 1,24,000 کتابیں کاؤنٹ کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، پروف کرنے کے لیے مسلمان اپنے دائرے سے نکل جائے گا مگر ثابت نہیں کر پائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سب کو کتاب دی، آتیناہم الکتابہ، ہم نے دی کتاب، ہم نے عطا کی، کس کو؟ ان سارے نبیوں کو کتاب دی۔ تو کتاب دی اگر سارے نبیوں کو تو 1,24,000 ہونا چاہیے نا، اور کتابیں کتنی یاد ہے؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ ہماری ماں نے ہم کو جب سبق پڑھایا تو 4 کتابیں یاد دلائی اور 4 کتابیں یاد کرائی۔ توریت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، اور قرآن سرکار دو عالم کے سینے پر نازل ہوا۔ یہی 4 کتابیں تو ہیں، کیا کوئی 5ویں کتاب معلوم ہے؟ دریافت ہوئی کوئی 4 کتابیں، اور انبیاء ہے 1,24,000۔ تو اگر کتاب کا مفہوم یہ آپ والا ہی نظریہ ہے کہ بھائی جلد ہو، صفحات ہو، پیجز ہو، سطرے ہو، الفاظ ہو، جملے ہو، سینٹنس ہو، کیپیٹلز ہو، یہ ساری چیزیں ہو، اسی کا نام کتاب ہے، تو بڑا دشوار ہو جائے گا 1,24,000 کتابیں ثابت کرنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں آج کا دور الیکٹرانک دور ہے، جہالت کا دور نہیں ہے، ہر چیز گوگل پر ہے،
ہر چیز آپ کے سامنے نیٹ پر ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پانچویں کتاب کا وجود نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے سب نبیوں کو کتاب دی ہے، تو کتابیں کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب سے مراد یہ بک نہیں ہے، یہ شکل نہیں ہے، یہ صورت نہیں ہے، یہ جو مارکیٹ میں ہوتی ہے، یہ جو بازار میں ہوتی ہے، یہ جو کتب خانوں میں ہوتی ہے، یہ جو لائبریریز میں ہوتی ہے، یہ جو الماریوں میں ہوتی ہے، یہ جو سیفوں میں ہوتی ہے، یہ کتاب نہیں ہے، بلکہ کتاب ایک علامت ہے، ایک اشارہ ہے، ایک نشانی ہے، ایک شناخت ہے۔ ذخیرہ علم کا نام کتاب ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، معیار علم کا نام کتاب ہے، ذریعہ علم کا نام کتاب ہے، وسیلہ علم کا نام کتاب ہے، کوہ علم کا نام کتاب ہے، بحر علم کا نام کتاب ہے، دریا علم کا نام کتاب ہے، مدینہ علم کا نام کتاب ہے، ظرف علم کا نام، تو جو چاہ رہا ہوں ایک ظرف ہے جس میں علم رکھا گیا ہے، اس کا نام کتاب ہے۔ تو یہاں علامت کے طور پر اللہ نے کتاب استعمال کیا۔ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت علم، صداقت علم۔ اب سنیے، یہی سے بیان شروع ہو رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن کو رہبر بنایا، جنہیں حامی بنایا، انہیں صاحب علم بنایا۔ غور کریں گے آپ، یعنی غور سے لوگ زمانے والے کان کھول کے سن لے کہ جو جاہل پیدا ہوا ہو اسے رہبر بننے کا حق نہیں ہے، جو علم لے کے پیدا ہوا ہو۔ ذرا بلندی سے بات پڑھیے نا محمد وآل محمد کا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ۔ اب دو باتیں، دو کیفیتیں محسوس فرمائیے گا اور اپنے ذہنوں سے قریب کیجئے گا۔ اللہ نے 3 لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ علماء کرام، محترم مقدس ذوات گرامی قدر میرے سامنے ہیں، میں گواہ بنا رہا ہوں، 3 لفظ استعمال کی ہے ترتیب سے، ایک کے بعد ایک لفظ۔ الذین اولئک الذین، اس لفظ میں سارے نبی آ گئے، 1,24,000 انبیاء آ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے ان سب کو کتاب دی۔ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علم دیا، علم دے کے پیدا کیا۔ ہادی اور رہبر وہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود اور علم الگ الگ نہ ہو۔ جو وجود ہے وہی علم ہے، اور جو علم ہے وہی وجود ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں، یعنی اور علم کا مطلب ہے کمال، اور کمال حسن، یعنی جہاں کمال ہوگا رہبریت وہاں ہوگی، جہاں عیب ہوگا وہاں رہبریت نہیں ہوگی، ہدایت نہیں ہوگی۔ دیکھیے کیا کریں، کیسے کریں، اور زمانے والے پتہ نہیں کیوں سنجیدگی سے اس قرآن کے رخ کو محسوس کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے ان سب نبیوں کو صاحب علم بنا کے پیدا کیا۔ یہ جب آئے ہیں تو علم لے کے آئے ہیں۔ ہم نے ان کے خمیر میں، ضمیر میں، تخلیق میں، خلقت میں، وجود میں، ہستی میں، شخصیت میں ہم نے علم رکھا ہے۔ علم ان کے اندر ہے، غور کریے گا، ہم نے انہی کو ظرف علم بنایا ہے۔ غور کیجیے گا، نبی کی ذات خود علم ہے، نبی کی ذات ہی اصل کتاب ہے۔ غور کریے گا، میں آپ کے گھر سرسی کی بات پڑھ رہا ہوں، علامہ سلطان صاحب کروٹ کروٹ ان کو اللہ جنت نصیب کرے، جنہوں نے عبدالعلی ہروی کی کتابوں کو ترجمے سے ہمکنار کیا اور اپنے آراء اور اپنے نظریات کو کتابی شکل دی۔ خلافت الہیہ پڑھو، قرآن ناطق پڑھو، جا کے دیکھو، حسبنا کتاب اللہ پڑھو، ان کی کتاب، ان کا ایک جملہ میں انہی سے ادھار لے کر آپ ہی کی امانت آپ ہی کے پاس واپس کر رہا ہوں۔ توجہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ
معصوم کی ذات ہی خود کتاب ہے. فرمائیے ذات معصوم خود کتاب ہے. اب وہ تو لکھ گئے مگر میں بڑا پریشان تھا کہ معصوم کی ذات کیسے کتاب ہے؟ شخصیت کتاب ہے، ہستی کتاب ہے، وجود معصوم کتاب ہے، پرسنالٹی معصوم کی کتاب ہے، شخصیت معصوم کی کتاب ہے. ہر معصوم اپنی جگہ پر کتاب ہے. تو میں پریشان تھا مگر میرا ہاتھ پکڑا قرآن مجید کے 19ویں سورے کی 30ویں آیت میں، سورہ مریم میں، کہ کیسے معصوم کتاب ہے. تو میں تو چاہ رہا ہوں معصوم کیسے کتاب ہوتا ہے؟ جب مریم پر بیہودے نظریات رکھنے والے غلیظ دماغوں نے حملہ کیا. معصوم کی ذات میں یا معصوم کے معتبر کردار میں یا معصوم کے معتمد کیریکٹر میں اگر کوئی عیب نکالے تو وہ عیب ثابت نہیں کر رہا ہے، اپنی نسل کے عیب کا اظہار کر رہا ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. کتنا بھی بڑا ہو جس پر معصوم کا جس پر بھروسہ ہو، جس پر معصوم کا جس پر اعتبار ہو. منور بھائی دیکھیے گا آپ، حاجی صاحب دیکھیے عجیب و غریب بات ہے. تو معصوم کی ذات گرامی میں یا معصوم سے متعلق جو کردار ہو اور اس کا معتمد ہو اور معتبر ہو، اس کی ذات پر شک رکھنا یہ انسانی شیوا نہیں ہے. اور کریں آپ معصوم خود کتاب ہے اور کتاب حقیقی ہے. جناب مریم صدیقہ طاہرہ بطول معصومہ عالمہ امینہ راضیہ مرضیہ زکیہ تقیہ نقیہ، کتنے بڑے مرتبے ہیں حضرت مریم کے. معصوم کی ماں ہے، معصوم کی بیٹی ہے. غور کریے. اور پھر میں کہنا چاہتا ہوں پورا قرآن پڑھ لیجئے، حضرت حوا کو صدیقہ نہیں کہا، حضرت مریم کو صدیقہ کہا. جس حوا کو سارے معصوموں کی ماں بنایا اس کو صدیقہ کا لقب نہیں دیا، حضرت مریم کو صدیقہ کا لقب دیا. چونکہ مریم کا ایک گوشہ تو منور ہے، یعنی وہ معصوموں کی ماں ہے، لیکن دوسرا گوشہ منور نہیں ہے چونکہ وہ کسی معصوم کی بیٹی نہیں ہے. غور کریں گے، قرآن نے سیرت بتا دی کہ صدیقہ وہی ہوگی جو معصوم کی بیٹی ہو، صدیق کی بیٹی ہو. گناہگاروں کی بیٹیاں صدیقہ نہیں ہوتی ہے. کیا فرمایا حضور؟ بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے گا نور رسالہ نور سلوات. چھوٹی سی بات ہے. ہم نے کہا اولئک الذین آتیناہم الکتاب، علم پہ گفتگو ہوگی بھائی. عالم دین کی مجلس ہے اور علم دوست یہ نورانی اور مبارک چہرے میرے سامنے ہے. میں بالکل علم پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. معصوم کی ذات کیا ہے؟ قرآن مجید میں معصوم کا سب سے پہلا لقب کیا ہے؟ اشارتی پروگرام پروردگار کا اس مرحلے پر کیا ہے؟ ہر معصوم کی ذات کتاب، کتاب الہی ظرف علم ہے. غور کریے گا. اب جناب مریم کی بارگاہ میں بد تہذیب، بیہودے، ناہنجار، بے ادب، بد سلیقہ، گندی ذہنیت کے لوگ، سڑی ہوئی فکروں کے مالک آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں مریم یہ تیرا بچہ گہوارے میں کہاں سے آیا؟
مجھے واقعہ نہیں دہرانا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 30 حضرت مریم پر یلغار ہے، چڑھائی ہے، اٹیک ہے، حملہ ہے، توہین ہے، گستاخی ہے، لب و لہجے کی دیکھیے ذرا کتنی گری ہوئی صورتحال ہے۔ آگے کہتے یا اخت ہارون ماں کانا ابو کے امراؤ سوئی وما کانا تمو کے بغیہ، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا انسان تھا، نہ تمہاری ماں کوئی غلط عورت تھی، پھر یہ تم بغیر شوہر کے ماں کیسے بنی؟ نہیں سمجھا؟ قرآن کتنے تہذیب کے لب و لہجے میں اس بات کو پیش کر رہا ہے جو بدتمیز لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ شادی ہوئی نہیں، یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے ان کی طرف دیکھ کے کہا، عجیب انداز سے اطمینان دیکھو، سکون دیکھو، حوصلہ دیکھو، جذبہ دیکھو، شجاعت دیکھو، حماسہ دیکھو۔ معصوم کی ماں ایک مرتبہ دیکھتی ہے ان بد تہذیب لوگوں کو، ان حملہ کرنے والے انگنت یہودیوں کو، ایک مرتبہ قہرآلود نگاہوں سے دیکھ کے کہتی ہے مجھ سے کیا بات کرتے ہو؟ فاشارت الیہ، میرے بیٹے سے پوچھو، یہ دے گا گواہی۔ ارے بھائی بریانی کھانے آئے تھے، وہ قورمہ کھانے آئے تھے یہودی، مریم کو قتل کرنے آئے تھے، مارنے آئے تھے، الزام لگا کر مریم کو تہوبالا کرنے آئے تھے، ہلاک کرنے آئے تھے، فنا کرنے آئے تھے، نیست و نابود کرنے آئے تھے، ڈسٹروائے کرنے آئے تھے، نام و نشان نہ رہ جائے۔ یہ مریم بیٹا کہاں سے آیا؟ بیٹا کہاں سے آیا؟ خیال رہے میں منبر پہ ہوں، مجھے جو لفظ بولنا ہے وہ بڑے پاکیزہ لب و لہجے میں استعمال کرنا ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ یعنی ان کے گندے ذہنوں میں مریم کی طرف سے جو غلط خیال آ رہا تھا وہ انہوں نے لفظوں میں ڈھال کر مریم سے کہا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ہم نے شادی تو کی نہیں، یہ خلاف فطرت، خلاف سنت الہی، خلاف خلقت، آپ کیسے ماں بنی؟ ماں بغیر شوہر کے کوئی عورت بن نہیں سکتی، آپ کیسے بنی؟ تو حضرت نے فرمایا، بی بی مریم نے اشارت الیہ، اس بچے سے پوچھو، میں پڑھے لکھے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، علماء سے دعائیں لوں گا فقط، یہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک بات بتا دے مجھے بس، آپ کیا کرنے آئے تھے یہودی؟ بی بی مریم نے دسترخوان پہ بلایا تھا، دعوت میں بلایا تھا، کچھ کھلانے بلایا تھا، رسپیکٹ کرنے بلایا تھا، تعظیم کے اظہار کے لیے بلایا تھا، تحقیر کے لیے بلایا تھا، عزت افزائی کے لیے بلایا تھا، ہوگا نہیں؟ وہ تو چڑھ کے آئے تھے مستحقانہ انداز میں مریم سے، وہ تو بہت زیادہ برہم تھے، غصے میں تھے۔ تو مریم نے کیا کہا؟ کہ مریم پہ الزام تھا ان کے ذہنوں میں کہ خدا نہ خواستہ مریم نے عصمت کے خلاف اقدام کیا ہے جو بغیر شوہر کے ماں بنی۔ اس سے بڑا لفظ نہیں بول سکتا میں۔ عصمت کے حوالے سے آپ بھی ذرا سا جاگے، کیا تھا ان کا ماننا، ان کا نظریہ، ان کا کنسیپٹ، ان کا خیال، یہ تھا ان کی سوچ کہ مریم نے غلط قدم اٹھایا ہے، شاید اس کا شوہر تو ہے نہیں، 11 برس کی عمر ہے، عمران کی بیٹی ہے، خاندان نبوت کی فرد ہے، انہوں نے کہا بھئی ماں کیسے بنی؟ غلط اقدام کیا ہوگا، غلط روش چلی ہوگی، جبھی تو ماں بنی۔ حضرت مریم نے جو گہوارے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو سچویشن کیا ہے، تو اس سے پوچھو کا مطلب تھا کہ مریم نے اپنے 1 گھنٹے کے بچے کو اپنی طہارت کا گواہ بنایا، اور جو گواہ بنایا اپنی صداقت کا۔ سن رہے ہیں آپ کیا بات ہوتی ہے صاحب؟ صداقت۔ ٹھہر جائے، نعرے لگا نہیں دے گا، میری بات ذرا مکمل ہو جائے، سچویشن دیکھیں، حالت دیکھیں۔ پوری پلٹن، پورا گروہ، پوری جماعت ایک معصومہ کے خلاف امڑ آئی۔ وہ آنے کے بعد کہے بچہ کہاں سے آیا؟ تو بچہ کہاں سے آیا؟ اب 2 چیزیں ہیں زد پر، 2 چیزیں ہیں غلط ذہنوں میں
زد پر ایک مریم کی طہارت، ایک مریم کی صداقت کا صداقت کی گواہی دے رہا. تو مسلمان قرآن پہ سر رکھ کے بتا، یہودیوں نے گواہی مانی کہ نہیں مانی؟ مریم کو سچا مانا کہ نہیں مانا؟ کہاں حضرت عیسیٰ نے گواہی دی اور یہودی روتے ہوئے واپس چلے گئے. ایک بے غیرت مسلمان، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ یہودیوں نے یہ نہیں کہا کہ مریم عیسیٰ تیرا بیٹا ہے اور بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہے. جو نظریہ یہودی اپنے دور کی صدیقہ کے خلاف استعمال نہ کر سکے، وہ مسلمانوں نے زہرا کے خلاف کیا. جب حسن و حسین گواہی کے لیے آئے تو کیا کہا؟ حسن و حسین تو آپ کے بیٹے ہیں، بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں نہیں. توجہ کیجئے گا، اب ایک آیت پڑھ دوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو واضح ہو جائے. لوگوں کو غلط فہمیاں ہے کہ فاطمہ اپنا حق لینے گئی تھی. نہیں، حق لینے نہیں گئی تھی، کچھ چہرے دکھانے گئی تھی، نقاب نوچنے گئی تھی. توجہ جا رہا لا دیجئے گا. عجیب و غریب، اولئک الذین یکذبون بآیات اللہ، اولئک یلعنہم اللہ. وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے. اللہ کی آیت کو جو جھٹلائے اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ قرآن اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، قرآن ہے. تو بھائی یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ گواہی دے رہے کہ نہیں؟ رشتہ کیا ہے مریم اور عیسیٰ میں؟ ماں بیٹا. تو اس کا لگے بیٹے کی گواہی ماں کے لیے قرآن میں مانی گئی ہے. تو یہ تم نے فاطمہ کی گواہی کو رد نہیں کیا، آیت الہی کو جھٹلایا ہے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم فاطمہ زہرا کو مجبور کر دیں گے، ہم زہرا کو خاموش کر دیں گے، ساکت کر دیں گے. یہ تو اور خطرناک معاملہ ہوگا. تو معصوم کیا ہے؟ اس کی ذات علم ہے، اس کا وجود علم ہے، وہ خود کتاب ہے. مجھے اجازت دیں گے میں پھر آپ کو زحمت دے دوں. سب کو ہم نے کتاب دی، حضرت آدم سے لے کر سرکار دو جہاں 1,24,000 انبیاء کو ہم نے کتاب دی. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے بھائی، نرسری کا بچہ ہی بتا دے گا کہ اگر 1,24,000 اور کتاب سب کو دی گئی ہے تو کتاب 1,24,000 ہوگی. اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں کہ معصوم کی ذات خود کتاب ہے. اور کہیے گا اب بس آ گیا میں. جب حضرت مریم نے کہا فاشارت شہزادی نے اشارہ کر دیا 1 گھنٹے کے نور نظر کی طرف جو گہوارے میں آرام فرما رہے تھے. ادھر سے یہودیوں نے دیکھ کے کہا، یہ ہے سننے کی بات جو میں قرآن کی آیت کا جز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کیف قالوا، سارے یہودیوں نے کہا. یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، آج کل کے ان ملاؤں سے کہیں پڑھے لکھے تھے جو آج دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. یہودی لوگ ٹیکنالوجسٹ تھے، اس وقت سائنٹسٹ تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، حکمت و فلسفہ جانتے تھے، لاجک جانتے تھے، میتھ جانتے تھے، سب کچھ جانتے. کیوں اس وقت کے یہودی. اب ساتھ جب یہودی آئے تو اب قرآن کہتا ہے قالو. جب مریم نے کہا اس سے پوچھو، میں سچی ہوں، میں طاہر ہوں، میں عفیفہ ہوں، میں اللہ کی کنیز ہوں، میں پروردگار کے لیے فخر کردار ہوں، مجھ پر تم شک کر رہے ہو؟ یہ میرا بیٹا گواہی دے گا. تو اب کہتا ہے قرآن قالو، سارے یہودیوں نے چلا کے کہا کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا. ارے مریم، ہم اس بچے سے کیسے بولے جو ابھی گہوارے میں ہے؟ میں لفظ کم استعمال کر کے میٹر زیادہ دینا چاہتا ہوں. میرے بزرگوں، دوستوں، میری قوم کے نونہالوں، ذرا مجھے ایک بات بتاؤ،
یہودیوں کو لب و لہجہ بدل کر اپنی گفتگو کو چینج کرنا چاہیے تھا، بدل کے پیش کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیوں کہا کہ ہم اس سے کیسے بولے؟ جو گہوارے میں کہنا یہ چاہیے تھا، یہ کیسے بولے گا؟ جو گہوارے میں نہیں سمجھے آپ؟ یہی تو کمال ہے قرآن کا۔ قرآن کا کمال یہی تو ہے، کسی کی بات کو قرآن میں اس وقت تک اللہ جگہ نہیں دیتا جب تک اس بات میں کوئی کرنٹ نہ ہو، کوئی اس کے اندر جس نہ ہو، کوئی پیغام نہ ہو۔ اب اس میں کیا پیغام ہے؟ اب پیغام سنیے، سارے یہودیوں نے کہا ہم اس بچے سے کیسے بولے، یعنی اپنی مجبوری کا اعلان کیا، معصوم کے اختیار پہ شک نہیں کیا۔ حضور میری بات تو پہنچ رہی ہوگی؟ صحیح ہے تو استاد ذرا دیکھیے گا کہنا کیا چاہیے تھا۔ میں ایک نظم کہوں، قصیدہ کہوں، اور قصیدہ بڑی محنت سے رات بھر بیٹھ کے مصرعِ طرح پر موضوع کروں اور صبح کو چلا جاؤں استاد انقلاب صاحب کے یہاں، مگر ذرا سرکار دیکھ لیجئے قصیدہ کچھ ہوا کہ نہیں۔ اور وہ اٹھتے اور کہے اپنے نوکر سے ارے ذرا میرے پوتے کو، میرے بیٹے کو، میرے نواسے کو ذرا لے آؤ، چھوٹے کو۔ ہمیں حیرت سے دیکھ رہا ہوں نواسے کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اب جو نواسا ہے تو گود میں آ رہا ہے، بالکل ننھے ننھے ہاتھ، ننھے ننھے پیر۔ انہوں نے کہا اس کو دکھا لیجئے، بتائیے میرا رد عمل کیا ہوگا؟ میرا رد عمل کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا؟ میں کچھ تو آخر بولوں گا نا۔ ارے استاد یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں بے وقوف ہوں مگر اتنا بڑا بھی نہیں، میں جاہل ہوں مگر اتنا بھی نہیں، کچھ تو کہوں گا نا میں اس بظاہرت سے۔ ارے بھلا یہ بچہ کیسے اصلاح لے گا؟ یا اس موقع پر میں کیا کہوں گا کہ میں اس سے کیسے اصلاح لوں، یا یہ کہوں گا کہ یہ کیسے اصلاح دے گا؟ کمزور کون ہے؟ تو جو جانو حضرت عیسیٰ ہے 1 گھنٹے کے ہیں گہوارے میں، مریم کہہ رہی ہو گواہی دے گا، تو یہودی کہہ رہے ہم اس سے کیسے بولے؟ یہ نہیں کہا یہ کیسے بولے گا، چونکہ یہودی نبوتوں کی نسل سے ہے، رسالتوں کے خاندان سے ہے، انہیں معصومیت کا شعور ہے، انہیں عصمت کی معرفت ہے۔ انہوں نے مریم کے اعتماد کو دیکھ کر اور نہ گھبراتے ہوئے محسوس کر کے اندازہ لگا لیا کہ یہ بی بی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور اگر یہ معصوم ہے بچہ، اگر یہ معصوم ہے تو معصوم کے لیے سوال نہیں اٹھتا کہ اس کی عمر کتنی ہے، حالات کیا ہیں۔ اگر شخصیت، وجود، ہستی، ذات تو جو کرے گا پرسنالٹی اگر معصوم ہو، صاحب عصمت ہو، تو نہ وہ عمر کی محتاج ہوتی ہے نہ ماحول کی محتاج ہوتی ہے۔ اگر گہوارے میں ہو تب بھی بولے، نوکے نیزہ میں ہو بولتا ہے۔ یہ علم ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کا۔ یہ ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب۔ آیت سے نہیں ہٹوں گا، تاریخ کا سہارا نہیں لوں گا، روایت کی بیساکھی پر بیان کی عمارت قائم نہیں کروں گا۔ میں کسی کا قول سند کے طور پر نہیں استعمال کروں گا۔ آیات قرآنی کا انبار ہے حقیقت علم سمجھانے کے لیے۔ علم کیا ہے؟ اولئک الذین، یہ سارے پیغمبر، نبی، سارے رسول کون ہے؟ یہ سب وہ ہے اولئک، دیار، یہ سب کون ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، والحکمہ، حکم کا مطلب حکومت، اقتدار، اختیار۔ میرا موضوع کیا ہے؟ علم اور اقتدار۔ مولانا اقتدار کے حوالے سے مجلس ہو رہی نا،
عالم بھی تھے، نام اقتدار تھا، علم اور اقتدار۔ قرآن نے کیا یہاں پر صاف کیا؟ اللہ نے کہا ہم نے پہلے صاحب علم بنایا اور پھر کنٹرول دیا۔ ہر نبی کو کائنات پر حکومت دی، ہر نبی کو سلطنت دی۔ شاید آپ بیدار نہیں ہوئے، اللہ نے ترتیب سے رکھ کر شعور کو بیدار کیا ہے انسان کے۔ پہلے علم کا ذکر کیا، پھر اقتدار کا ذکر کیا، یعنی اللہ نے بتا دیا اگر اقتدار کے خواہش مند ہو تو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ علم ہو صاحب اختیار ہوگا، اگر علم ہوگا تو صاحب سلطنت ہوگا، اگر علم ہوگا تو صاحب تصرف ہوگا، اگر علم ہوگا تو مشکل کشا ہوگا، اگر علم ہوگا تو حاجت روا ہوگا، اگر علم ہوگا تو نفس الہی ہوگا، اگر علم ہوگا تو جو کہا اگر علم ہوگا تو نگاہوں میں قیامت ہوگی، ٹھوکروں میں حیات ہوگی۔ یہ اقتدار کا یہ عالم، یہ عالم ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم۔ لغت دیکھیے، ڈکشنری ملاحظہ فرمائیے، اسٹڈی فرمائیے، مطالعہ کیجئے، ریڈ کیجئے، دیکھیے جائیے لائبریریز میں، کتب خانوں میں۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے جتنے نبی، رسول، پیغمبر، مرسل، میسنجرز، گائیڈ، ذمہ داران ہدایت معین کیے، منتخب کیے، یہ ہماری سیرت ہے، سنت ہے، طریقہ ہے، ڈھنگ ہے، انداز ہے، طرز ہے، روش ہے، قانون ہے، یہ ہم بنا رہے ہیں۔ پہلے علم دیں گے، پھر اختیار دیں گے اور کریں گے۔ اب اس کے بعد کہا وَالنَّبُوَّةَ، نبوت کب ملے گی؟ جب علم ہو، جب اختیار ہو، یعنی اللہ اپنا عہدہ کسی جاہل اور کمزور کو نہیں دیتا۔ کسی جاہل اور کمزور کو اپنا عہدہ، مجھے یقین کامل ہے کہ میرے یہ کمزور الفاظ آپ تک پہنچ رہے ہوں گے۔ پہلی کیا سسٹم رکھا اللہ نے؟ پہلے علم، فرسٹ علم، اقتدار کنٹرول، اختیار سلطنت، حکومت، غلبہ، قابو، رسائی، پہنچ، گرفت۔ کب ہوگی یہ حاصل؟ یہ کس وقت میسر آ سکتی ہے؟ جب علم ہو۔ اب جتنا جس کا علم ہوگا اتنی اس کی طاقت ہوگی، حکومت ہوگی، سلطنت ہوگی۔ جیسے جیسے علم کا دائرہ بڑھے گا، وسعت بڑھے گی، کیپیسٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنا اختیار ہوگا۔ اب ہمیں علم ناپنے کا تو حق نہیں کہ کس میں کتنا علم ہے، مگر بھیا قرآن نے ایک معیار دیا، شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہے، ایک معیار دیا کہ اگر تمہیں علم سمجھ میں نہ آئے تو طاقت دیکھ لینا، جتنی طاقت ہوگی اتنا علم ہوگا۔ طاقت کو اظہار علم کا ذریعہ بنایا۔ اگر تمہیں علم کا شعور نہیں، علم کی پرکھ نہیں، علم کی جانچ نہیں، علم کی شناخت نہیں ہے، علم کی پہچان نہیں ہے، علم کی نالج نہیں ہے، علم کی اطلاع نہیں ہے، اگر تم علم کو دیکھ بھال نہیں سکتے ہو، جانچ تول نہیں سکتے ہو، پرکھ نہیں سکتے ہو، وزن نہیں کر سکتے ہو، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ قوت دیکھ لینا، طاقت دیکھ لینا، جتنی طاقت ہوگی اتنا علم ہوگا۔ اب طاقت کیسے دیکھے؟ آدم کی طاقت کیا ہے ہمیں کیا معلوم؟ ہوگی قوت۔ اے نوح میں کتنی قوت ہے، کشتی چلائی، طوفان کو بٹھایا، موجوں کو جھنجھوڑا، نجات دلائی، تھی حضرت نوح میں طاقت ہوگی مگر قوت تھی۔ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کی قوت اس کی قوت ہے، خود اپنی قوت ہے، وہ اپنی قوت میں محدود ہے تو علم بھی محدود ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟
جتنی جتنی قوت بڑھتی گئی، آدم کی قوت اپنی قوت، نوح کی قوت اپنی قوت، ابراہیم کی قوت اپنی قوت، موسیٰ کی قوت اپنی قوت، عیسیٰ کی قوت اپنی قوت، بجانب نوح کی قوت، آدم کی قوت فرشتوں کو جھکا لے، نوح کی قوت طوفان کو اپنی جگہ پر بٹھا لے، ابراہیم کی قوت خداؤں کو جھوٹوں کو توڑ ڈالے، موسیٰ کی قوت دریا میں راستہ بنا لے، عیسیٰ کی قوت مٹی کو گوندھے پھونک مارے پرندہ بنائے اور اڑا لے، مگر ہے تو اپنی قوت۔ آدم کی قوت ہے، نوح کی قوت ہے، ابراہیم کی قوت ہے۔ ایک ہی ایک کائنات میں کہ جس کی قوت اس کی اپنی قوت نہیں ہے، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار۔ ماشاءاللہ یہ شان ہے ہر بندے کی، ہر حجت کی، ہر صاحب عصمت کی قوت لمیٹیڈ، محدود، دائراتی قوت۔ استعمال کریں لفظوں کا۔ آپ کوئی بھی شخصیت لے آؤ کائنات کی، اس کی قوت ہے، اپنی قوت ہے، لہذا قوت محدود، اور جس کی قوت کو اس نے خود اپنی قوت کہا، قوت پروردگار۔ دیکھیں یہ معمولی چیز ہے، کون ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی قوت، کوئی طاقت اللہ کے علاوہ نہیں ہے، اور اللہ کی قوت کا دوسرا معتبر نام علی ہے۔ علی اللہ کی قوت ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ علی قوت ہے، قوت کو اظہار علم کا ذریعہ بنایا، تو اگر علی اللہ کی قوت ہے تو پھر علی اللہ کا علم بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں کسی نے نہیں کہا سلونی سلونی، علی نے کہا، علی نے کہا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ علم الہی کا وفور، ٹھاٹے مارتا ہوا بے کنار سمندر علی ہے۔ منزل ملاحظہ کیا آپ نے، غور کیا آپ نے؟ اب میں کہاں تک آپ کی خدمت سماعت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کروں؟ نبوت کب دی؟ براہ راست نبوت سے نہیں نوازا، پہلے علم جیسی صفت عطا کی، پھر اقتدار عطا کیا، اب بنایا نبی۔ تو پروردگار پہلے علم کیوں دیا، پہلے اقتدار کیوں دیا، بعد میں نبی کیوں بنایا؟ کہ اگر پہلے نبی بنا لیتا بغیر علم کے، بغیر طاقت کے، تو یہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا، اور جو دوسروں کے سامنے جھک جائے، اب دوسروں کے سامنے کیسے جھک جائے؟ جو دوسروں کے ووٹ کا محتاج ہو، سپورٹ کا محتاج ہو، نوٹ کا محتاج ہو، وہ ہمارا رہبر بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ وہ ہادی نہیں بن سکتا۔ نبوت کو، نظام ہدایت کو، سسٹم آف گائیڈنس کس پر بیس کیا؟ علم، اقتدار، کنٹرول، ذرے ذرے پر تصرف، ہر چیز پر کنٹرول، ہر چیز کو جانتا ہو۔ ارے بھائی آپ کہیں گے کیسے؟ تو میرا موضوع تو قرآن ہے۔ جناب سلیمان پیغمبر، جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام
ان کی خصوصیات اور ان کی کوالٹی یہ ہے عزیزوں کہ ان کے یہاں الہی پروگرام، نظام، سسٹم پوری تجلی کے ساتھ نمایاں ہے۔ علم کا اظہار بھی ہو رہا ہے اور طاقت کا ظہور بھی ہے۔ اجازت دیں گے 2 منٹ کی بات ہے۔ علم کا اظہار بھی ہے حضور جناب سلیمان پیغمبر کے، اور طاقت کا اظہار بھی ہے۔ آپ کہیں گے علم کا اظہار کیا؟ تو یہ تو جانتے ہیں آپ کہ سرکار سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی، سلطنت دی، گورنمنٹ تھی ان کی اپنی، اور معمولی نہیں دی۔ سورہ نمل 27واں سورہ آیت نمبر 15 سے 20 تک پڑھیے۔ جناب سلیمان کے لیے لکھا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ علمنا، دیکھیں کمال کی بات ہے، جب سلطنت ملی جناب داؤد کے وارث بنے حضرت سلیمان اور تخت سلطنت پر جانشینی کے اعلان کے ساتھ جلوہ فکن ہوئے تو کون سے خطاب کیا؟ بھائی جب آتا ہے نا کسی کی جگہ پر خطاب کرتا ہے نا، خطبہ دیتا ہے، پہلا لیکچر دیتا ہے، اسپیچ دیتا ہے، بھاشن دیتا ہے۔ جب کسی کی جگہ پہ آتا ہے، سلیمان آ رہے ہیں اپنے بابا کی جگہ، بابا ہے بادشاہ اور نبی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، حضرت سلیمان جناب داؤد کے وارث بنے۔ تو آتے ہی کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں تم تو کیا ہو، ہمیں تو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے، ہم پرندوں کی بات سمجھتے ہیں، پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں، پرندوں کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ کون بول رہا ہے؟ سلیمان بول رہا ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ ذرا غور کریں کیا کہہ دیا جناب سلیمان نے۔ کیا میرے گھر کی کتاب ہے قرآن؟ سورہ نمل میں نے اتارا ہے؟ کیا یہ آیت میں نے نازل کی ہے؟ اللہ کے قرآن میں آج تک موجود ہے آیت۔ سلیمان کہہ رہے علمنا منطق الطیر، ہمیں علم دیا گیا ہے پرندوں کی بولی کا، چڑیا کی بات ہم سمجھے، فاختہ کی بات ہم سمجھے، کوے کی بات ہم سمجھے، جو پرندہ ہے ہم اس کی بات سمجھتے، ہر ایک پرندے کی بات سمجھتے۔ علمنا، ہمیں علم دیا گیا ہے۔ کون؟ سلیمان، جس کی ذات محدود، جس کا علم محدود۔ غور کریے گا، میں ہاتھ جوڑ کر میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، مکمل جاگ جائے، شاید یہ آخری فطرے ہو میری تقریر کے۔ کون ہے سلیمان؟ بادشاہ کتنے بھی بڑے ہو، صاحب سلطنت کتنے ہی اسٹرانگ ہو، مگر ذاتی سٹیٹس کیا ہے جناب علماء کرام؟ حضرت سلیمان کا ذاتی سٹیٹس، مقام، مرتبہ، آپ کا درجہ، رتبہ، منصب، آپ کے حدود علم کیا ہے؟ ہم نے کیا بتاؤ؟ منبر پہ ہوں، جائیے قرآن پڑھیے، سورہ انبیاء 21واں سورہ، ارشاد ہوا وَكُلًّا آتَيْنَا عِلْمًا، ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے ایک ایک نبی کو علم دیا ہے۔ علماً، علماء کرام علماً کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے بتائیے۔ نکرہ، نکرے کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ استدلال کیا ہوتا ہے؟ اطلاق کیا ہوتا ہے؟ کم پر۔ نکرہ تقلیل کے لیے آتا ہے، قلت کے لیے، ویری فیو، بہت کم۔ جہاں پر کسی کم چیز کا اظہار کرنا ہو وہاں پر لفظ نکرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کلن، آل دا آل، جتنے نبی، اولاد آدم کے سارے نبی، آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 آداد کے اعتبار سے سب کا اسٹیٹس کیا ہے؟ علماً۔ اب میں کہہ رہا ہوں
منبر پہ بول رہا ہوں، بند کمرے میں نہیں بول رہا ہوں، کوئی جامعہ بنا کے بچوں کو بٹھا کے نہیں بیٹھا رہا، میں قرآن کے ورق کھول رہا ہوں، حوالے دے رہا ہوں آیتوں میں۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا اسٹیٹس کیا ہے، حیثیت کیا ہے علم کی؟ علماً آتینا، دیکھیں وہاں ہے آتینا الکتاب، یہاں آتینا علماً، ہم نے علم دیا، وہاں آتینا کتاب تھا، یا کتاب کی جگہ پر علم ہے، یعنی اللہ نے کتاب کا ترجمہ خود کر دیا کہ کتاب کا ترجمہ علم ہے۔ کلن آتینا علم، ہم نے ہر ایک کو علم دیا، تو علم کہا نا، العلم نہیں کہا، علماً کہا، یعنی کیا مطلب تھوڑا تھوڑا، تو ہر ایک کو دیا تھوڑا تھوڑا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی جبین منور پر، لوہے علم پر ایک ہی لفظ رکھا، علماً 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 علماً، تھوڑا سا علم، تھوڑا سا علم، تھوڑا سا علم ہم نے دیا، ہم نے دیا، تھوڑا سا علم ہم نے دیا۔ اور جب میں نے 36واں سورہ پڑھا، سورہ یاسین، اس کی 12ویں آیت پہ آیا تو مشیت میں جھول کر علی کو دیکھ کے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ عزیزوں کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا کہا؟ اب بتائیے سرسی جیسی عظیم بستی میں اب میں کیا کل علماً اور کل کا بھی مطلب بتاؤں گا؟ کل کا مطلب فل، نکرے کا مطلب تھوڑا، تھوڑا سا، اور کہہ کون رہا ہے؟ اللہ۔ کلن آتینا علماً، ہم نے سارے ہادیوں کو، سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، پورے جاگ جائے عزیزوں تاکہ لطف آ جائے، سارے نبیوں کو قائم رکھا تھوڑے علم میں، اور جب علی تک آئے تو کیا کہا؟ کل، سب کا سب، علی کو دیکھ دیا۔ اور اب ایک راز کی بات اور بتا دوں، جب آپ سورہ یاسین پڑھیں گے تو آیت گننا ابھی جا کر اس آیت کو کُلَّ شَيْءٍ ایسے نہ ہو فی امام مبین 12ویں نمبر پہ رکھا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ علم کل کے وارث 12 ہیں۔ دیکھیے گا حضور اکٹھا ہو گیا۔ ایک بات بتا دو، نعرہ لگاؤ گے تو کرونا قریب نہیں آئے گا، بھاگے گا بہت دور۔ سنیں آپ، علی کا نعرہ لگانے سے ہر بدعت بھاگتی ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہے آپ۔ نعرہ حیدری بھی لگا دیجئے، رسالت تو متروکی ہے، خالی رسالت کا اقرار کافی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ خیر، آپ بارگاہ الہی میں رضائے پروردگار کے مستحق ہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ ولایت پہ ڈوب کر اور مودت میں مستغرق ہو کر سن رہے ہیں جو کچھ سن رہے ہیں۔ کُلَّ شَيْءٍ، ایک جناب اب مجھے بتاتے ہوئے خود ہی تھوڑی سی دیکھ رہے ہیں، تھوڑی سی نہیں، اچھی خاصی مسکراہٹ، میں ہنس پڑا۔ اچھا میں نہیں ہنسا، سلیمان بھی ہنسے تھے۔ یہ برابر کی آیت پڑھ لیں، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ اللہ نے دیا ہے۔ یہ جناب سلیمان اعلان کر رہے ہیں، مگر کتنا محتاط لب و لہجہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی علم میں سے تھوڑا سا دیا،
اللہ نے اپنی خلق کی ہوئی چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا دیا ہے، پورے کا اعلان نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اللہ بھی اسے ہی صاحب منصب بناتا ہے جس